بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ کرونا کی وجہ سے انڈیا میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ افراد مر گئے، اور آج کل دنیا بھر میں انڈین ہی کرونا پھیلا ہوا ہے اور اسی نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ انڈیا میں بھی صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہے اور وہاں ابھی تک کرونا قابو میں نہیں آیا ہے اور مسلسل وہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ انڈیا میں کرونا پھیلنے کی وجہ کمبھ کا میلہ رہا۔ کمبھ کے میلے میں لاکھوں ہندوستان کے میلے ہندو شریک ہوئے اور گنگا میں نہا کر پورے گنگا کو اپنے گند سے گندا کر دیا، اور اسی کی وجہ سے پورے انڈیا میں تیزی سے کرونا پھیلا اور 40 سے 50 لاکھ اب تک ہندو مر چکے ہیں۔ مسلمانوں کا کرونا سے جانی نقصان بہت کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کی پاکیزگی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے اور ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے مسلمان وہاں محفوظ رہے، لیکن ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم بند نہیں کیے۔ حالانکہ وہاں کرونا کی کمی ہو چکی ہے اور مسلمان اس سے کم متاثر ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں پہ انڈین حکومت کا ظلم و ستم ابھی تک جاری و ساری ہے۔ عید پہ تو مسلمانوں کی پابندیاں لگائی تھیں، عید الاضحیٰ پہ بھی مسلمانوں کے اوپر سخت ترین پابندیاں لگا دیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اکثریتی صوبے اتر پردیش میں جنونی ہندو وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے مساجد میں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی اور گائے اور ساتھ ساتھ اونٹ کو قربان کرنے کی بھی پابندی لگا دی، اور مسلمانوں کو گھروں تک محدود کر دیا کہ گھروں میں نماز پڑھیں اور گھروں میں قربانی کریں۔ پھر بھی لوگوں نے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے بہت کم تعداد میں مساجد میں نماز ادا کی، جبکہ دیگر صوبوں میں اتنی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن اتر پردیش میں بہت زیادہ مسلمانوں پہ سختی کی گئی۔ اور اس سلسلے میں انڈیا کے میڈیا بھی جلتی پہ تیل کا کام کرتا رہا، وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے لگا رہا، ان کے گلی محلوں میں جاتا رہا اور ان کی لاشعوری حرکات کو بھی بڑھا چڑھا کے پوری دنیا کو دکھاتا رہا کہ مسلمان SOPs کا خیال نہیں کر رہے ہیں اور مسلمان SOPs کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال تو ہندوستان نے یہاں اتر پردیش سے بھی زیادہ بدتر کر دی، اور وہاں کرفیو لگا دیا، مسلمانوں کو گھروں میں قید کر دیا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں، گھروں میں ہی نماز پڑھیں، گھروں میں قربانی کریں، باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں پہ اس قدر ہندوستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، کیونکہ پوری دنیا کفار کے انڈر میں ہے، اقوام متحدہ بھی کفار کے انڈر میں ہے اور میڈیا بھی کفار کے انڈر میں ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے عرب حکمرانوں پہ کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتے اور بالکل ہی مسلمانوں پہ ہونے والے ظلموں پر چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔ صرف پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس پر بہت زیادہ شدید احتجاج کیا، لیکن ہندوستان پہ شدید احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں کرونا پھیلائیں ہندو، لیکن وہاں کی پابندیوں اور ظلم و ستم برداشت کریں مسلمان۔ ہندوؤں کو ہر طرح کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہے، جبکہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی تہوار منانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ انہی جنونی ہندوؤں نے انڈیا کے ویزے کو پاکستان میں موجود ہندوستان ہائی کمیشن کو ہدایت کی ہے، اور اسی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں اسلام آباد میں ہندوستان کا ہائی کمیشن بہت کم تعداد میں ویزے ایشو کر رہا ہے، اور وہ بھی بائر ویزے دے رہا ہے اور ان خواتین کو دے رہا ہے جو وہاں سے شادی ہو کر آئی ہیں یا جن کے ماں باپ وغیرہ بہن بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں، اور اس میں بھی صرف خواتین کو ہی دے رہا ہے، مردوں کو ویزے ایشو نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان سے انڈیا جانے والے زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بائر کا ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ ہندوستان جانے کے لیے دلچسپی نہیں لے رہے۔ بہت کم تعداد میں کبھی کبھار ویزے کے لیے درخواستیں جمع کراتے ہیں، ان میں سے بھی اکثر پاسپورٹ بغیر ویزا لگے واپس آ جاتے ہیں۔ جیریز اور TCS دونوں کمپنیاں انڈیا کا ویزا کراچی میں جمع کرتی ہیں، اور ان دونوں کی پالیسیاں بھی الگ الگ ہیں۔ جیریز کی شرط ہوتی ہے کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد سے اپروول منگائی جائے، پھر ہم ویزا جمع کریں گے، جبکہ TCS بغیر اپروول کے بھی پاسپورٹ جمع کر لیتے ہیں اور وہ اس قسم کی کسی شرط کا تقاضا نہیں کرتے۔ لیکن ابھی تقریباً فی الحال ویزا بند ہی سمجھیں، جب تک ٹرین یا بس نہیں چلتی
ویزا نہیں کھلے گا۔ ابھی صرف مختصر تعداد میں بائر ویزے ایشو کیے جا رہے ہیں جو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ صرف صاحب حیثیت یا جن کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے وہی انڈیا کا ویزا اپلائی کرتی ہیں، اور اگر ان کا خوش قسمتی سے ویزا آ جائے تو وہی باہر انڈیا جا سکتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ بس یا ریل چلنی شروع ہو جائے تاکہ ویزے انڈین ہائی کمیشن سے ہر آدمی کو ملیں اور وہ انڈیا جا سکیں۔ بائی ایئر تو فی الحال کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد زیادہ ویزے ایشو کر رہا ہے، نہ میڈیکل کے اور نہ ایمرجنسی کے۔ بہت کم خوش قسمت ایسے ہیں جن کے ویزا لگ کر آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کے پاسپورٹ تو بغیر ویزے ہی کے واپس آ جاتے ہیں 2-3 مہینے کے اندر۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔